تشریف رکھیں. ہم یہ متفرق پڑھ رہے تھے، چیزیں کور کر لی تھی یا رہ گئی تھیں؟ یہ جو بووسٹا ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا، موٹاپے کے لیے مفید ہے، لیکن جو کتابیں درج کرتی ہیں زیادہ تر وہ ٹیوبرکلینم دیتی ہیں، اور اس کا نام بووائنم بھی ہوتا ہے، اس لیے ٹیوبرکلینم بووائنم میں بھی BO بھی ملتا ہے. لیکن بووسٹا مجھے میرے ذہن پہ ہے کہ یہ بہت فائدہ مند ہے، اس لیے چیک کریں کہ کہیں یہ مجھے اس لفظ BOV سے کوئی دھوکہ تو نہیں لگا، یا واقعی بووسٹا میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. سلیم تو میں کہتا رہوں نا پہلے بھی تو بووسٹا دو، پھر کسی کا فائدہ ہوا تھا کہ نہیں؟ لو جی شکر ہے چھٹی ہوئی ہے. میں تو کافی دیر سے تمہیں کہہ رہا ہوں بووسٹا دو. ہاں تو میں کہا ضمن بتا دوں آپ کو کہ جو کتابیں اکثر دیتی ہیں وہ ٹیوبرکلینم، اس کے بعد لفظ BOV فل اسٹاپ ہے، جو بووینم یا اس قسم کا کوئی لفظ ہے جس کا خلاصہ ہے. اور بووسٹا میرے دماغ میں بڑی دیر سے ہے کہ اس کے لیے مفید ہے، میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کہیں کنفیوژن تو نہیں مجھے پیدا ہوا کہ لفظ BOV دیکھ کر دو دواؤں کو کنفیوز کر دیا ہو. لیکن میں دلواتا رہا ہوں اور عموماً اچھی رپورٹیں ملی ہیں، یا تک سے آ گیا ہو. بووسٹا نکالیں تو صحیح، نکال لی. کیا کہتی ہے کہ الٹ تو نہیں کہیں کہ پتلے کو موٹا کرنے کے لیے ہو؟ چیک کریں، وہ تو ہے ہی. فزیک کا دیکھیں کون سی کتاب ہے؟ ہاں نہیں چھوڑیں اس کو، اس میں دیکھیں. In the meantime, let me proceed. پسٹیلا کا آپ کو بتا دیا تھا، کہتا ہے کہ افیکشن ہو زیادہ بچوں میں، محبت کرنے کا زیادہ مادہ پیچھے پڑ جائیں، ان کو پسٹیلا کھلاؤ. کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں، فاسفورس، کیلکیریا فاس اور پسٹیلا، جو محبت کو قبول کر لیتے ہیں. کون کون سی؟ پسٹیلا، فاسفورس اور کیلکیریا فاس. یعنی ان سے بچوں کو، ایسے بچوں سے پیار کرو تو وہ اس کو رسپونڈ کریں نہ کریں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو فاسفورس کا بچہ ہے وہ رسپونڈ بہت کرتا ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. یعنی سینسٹیو بھی ہے اور محبت کے رسپانسو ہے. بعض بچوں کو دیکھیں ہم پیار کریں، گلے لگائیں تو آرام سے کرنے دیتے ہیں، بعضوں کو غصہ آتے ہیں اوپر ہٹا دیتے ہیں. اور فاسفورس کے بچے جو ہیں پھر آگے رسپونڈ کرتے ہیں نمایاں طور پر. اس لحاظ سے فاسفورس کی پہچان اس سے الگ ہو جاتی ہے. کلین گندے لگنے والے بچے کے متعلق بتا چکا ہوں پہلے. ڈیسنٹری کی دوائی کا بتایا تھا، وہ منگوانی چاہیے. فاسفورس آپریشن سے پہلے اگر دی جائے آرنیکا کے ساتھ یا اس کے بغیر، اس کے علاوہ بھی، تو خون کی ٹینڈنسی کو روکتی ہے، متلی کی ٹینڈنسی کو روکتی ہے. اور ہوم سکنس کی دوا کیا تھی یاد ہے؟ کیپسیکم. ہاں ٹھیک ہے. تو مرچوں کھانے والوں کو ہر وقت ہوم سکنس ہی رہتی ہوگی. ہاں یہ بھی وجہ ہے کہ اورینٹلس جو ہیں نا مرچیں کھانے والے، ہوم سک کافی ہوتے ہیں. پوسٹ آپریٹو وامٹنگ کے لیے ایک دوا تھی، کیا تھی؟ فیرمیٹ. فاسفورس اس صورت میں کہ اگر
ہاں اینستھیزیا دیا ہو کلوروفارم خصوصیت سے، لیکن ویسے اگر ہو تو فیرم میٹیلیکم ہے. تھرٹی میں یہ کہتا ہے بار بار دی جائے، بہت اچھی ہے. ایسا بچہ جو بار بار رونے کا بہانہ بنائے، رونا ہونا کوئی نہ آ رہا ہو، اس کو اسٹیفیسیگریا دینی چاہیے. کیمو تھراپی جو کیمو تھراپی کیا کہلاتی ہے؟ کیمو تھراپی یا کیمو تھراپی؟ کیمو تھراپی، ہاں یہی میں کبھی کہتا ہوں. کل پرسوں ایک مریض آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کیمو تھراپی، اس لیے میں نے پوچھا آپ سے. کیمو کہتے ہیں بعض ایسے آتے ہیں مریض جو کہتے ہیں ہم تنگ آ گئے، بیزار ہو گئے، جو بھی ہو اب ہم کیمو تھراپی نہیں کروانا چاہتے. تو اس کے لیے ایک دوائی میں نے ایک دفعہ پڑھی تھی، کیمو تھراپی میں کو اوائڈ کرنے میں کارآمد ہے. یاد نہیں رہی تھی، کسی کا پرسوں کی بات ہے، وہ مریضہ تھی، وہ مجھے اس کو یاد نہیں آ رہی تھی دوا، اب یہاں مل گئی ہے. وہ ہے پیروجنم. پیروجنم 200 میں اگر کینسرس آپریشن سے پہلے دے دی جائے 2-4 دفعہ اور اس کے بعد بھی دی جائے، تو اس ڈاکٹر کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے الفاظ میں. When a blanket of chemotherapy is apparently indicated, try Pyrogenum 200, a few doses pre and post operatively, and reserve chemotherapy to be used later if really required, unless there is overwhelming infection. اس لیے جتنے بھی کیموتھراپی والی پیشنٹ ہیں ان کو یہ متبادل بن سکتی ہے پیروجنم. یہ بالکل دماغ سے نکل گئی تھی، اب پڑھا ہے تو یاد ہی، ورنہ وہ اس دن ایک لڑکی عورت بیچاری باتیں کر رہی تھی، میں تنگ آ گئی ہوں، میں بالکل نہیں کروانا چاہتی، بال جھڑ گئے سب کچھ، اور دماغ میں نہیں آ رہا تھا. اب اس کو نام دیکھنا لسٹ میں، شاید یاد آ جائے. ہیں ان کو لکھ دیں گے پھر. اور یہ جو مڈل ایئر کی انفیکشنز ہوتی ہیں ان میں سلفر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بارہا، چوٹی کی دوا ہے. بچوں کے ہیپاٹائٹس میں اگر وہ انفینٹس ہوں تو اس میں لیوپولس بہت اچھی دوا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. لیکن اگر بڑے ہوں اور انفیکشس ہیپاٹائٹس ہو اس میں فاسفورس سب سے اچھی ہے، اور یوں لگتا ہے اسپیسیفک ہے اس کیس کے لیے. ایسا یرکان جو انفیکشس ہو بچوں کو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کیا نمبر لگایا ہوا آپ نے، بی سی اے وغیرہ میں سے ڈاکٹر صاحب؟ انفیکٹو ہیپاٹائٹس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپاٹائٹس بی یا سی؟ کیا؟ ہاں ہاں بی ڈینجرس ہے. ڈینجرس انفیکشس ہونے کے لحاظ سے یا کینسرس ہونے کے لحاظ سے؟ انفیکشس ہونے کے لحاظ سے. تو پھر یہ وہی ہے، کہتا ہے بچوں میں اگر انفیکشس ہیپاٹائٹس ہو تو اس میں فاسفورس اکیلا سارے کیس کو سنبھال سکتا ہے، اور اس کو دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. فاسفورس بہت گہری دوا ہے، اس سے ڈیپلی روٹڈ کینسر جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہ تو میں نے خود دیکھا ہے بارہا کہ صرف فاسفورس کے استعمال سے خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں بعید نہیں کہ یہاں بھی یہ مفید ہو، جگر میں بھی غیر معمولی طور پر. بڑوں کے لیے بھی ہوگا، لیکن بچوں کے لیے عموماً اس نے ذکر کیا. مگر میرا تجربہ تو ہے کہ بڑوں میں بھی کینسرس ٹینڈنسیز میں فاسفورس بہت ریلیونٹ میڈیسن ہے، موسٹلی اپلیکیبل. کیونکہ فاسفورس جو زندگی کے بیسک سیلز ہیں ان کا ایک لازمی جز ہے، اور ڈی این اے آر این اے وغیرہ کے اندر فاسفورس لازماً پایا جاتا ہے. اور خاص طور پر وہ زندگی کی قسمیں جن سے ہم بلانگ کرتے ہیں، یعنی ایوالوڈ فارمز آف لائف،
اس کو اس سے پہلے جو تھی اس کو زندگی کہتے ہی نہیں نا، اس کو چھوڑ دیں. یوں کہنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس کو زندہ کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق فاسفورس سے ہے، کیونکہ فاسفورس کلوروفل کا ایک لازمی جز ہے، اور ایسی چیزوں کو یہ کلوروفل ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. مثلا تمام ویجیٹیشن فاسفورس کھاتی ہے، فاسفورس استعمال کرتی ہے، اس کے کلوروفل میں فاسفورس موجود ہے. اور سورج کی روشنی کو وہ جب طاقت میں تبدیل کرتی ہے تو جو جانور وہ کھاتے ہیں وہ فاسفورس ایلیمنٹ اس کا ساتھ کھاتے ہیں، اس لیے وہ ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ فاسفورس ایونلی اسپریڈ نہیں ہے زمین میں. یہ بھی بیفل کر رہی ہے بات سائنٹسٹ کو کہ فاسفورس جو ہر زندگی کا لازمی جز ہے، وہ ریئر ایلیمنٹ نہ صحیح مگر ان ایونلی زمین میں ہر جگہ نہیں پایا جاتا، کہیں کہیں پایا جاتا ہے، کہیں نہیں پایا جاتا. کہ کس طرح زندگی کو فاسفورس کی ضرورتیں مہیا ہو گئیں، دس از اگین اے مسٹری. لیکن چونکہ یہ اتنا اہم اور بنیادی ہے اس لیے اس کا کینسر سے تعلق ہونا ہرگز بعید نہیں. کینسر میں ایسے ایلیمنٹ کو جو زندگی کا گہرا جز بنا ہوا ہو اس میں مفید ہونا چاہیے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے. سمجھ گئے؟ پائروجنم کا اور اس کا کمبینیشن ہو سکتا ہے، مگر پائروجنم کینسر کی دوا کے طور پر نہیں ہے، وہ کیمو تھراپی کا بدل ہے، اس لیے کنفیوز نہ کریں اس کو. اس کو میں نے دیکھا ہے ریڈیو برومیٹم کے ساتھ فاسفورس کا استعمال کر کے دیکھا، بہت مفید ہے. اور بعض دفعہ سلفر کے ساتھ، بعض دفعہ سلیشیا کے ساتھ، بعض دفعہ آرسنک کے ساتھ. مختلف علامتوں کے مریض مختلف تقاضے کرتے ہیں. تو میں نے اب تک جو آلٹرنیٹ کر کے اس کو دیکھا اور مفید پایا ہے، آرسنک فاسفورس ایکسیلنٹ کمبینیشن. آرسنک فاسفورس اور سلفر آلٹرنیٹلی نہیں بلکہ سلفر کا اونچا کور اور نیچے فاسفورس. اور کیا بتایا تھا؟ فاسفورس براؤنیا. فاسفورس براؤنیا تو آلٹرنیٹ کرتے ہیں ریگولرلی، اور ریڈیو برومیٹم. ٹھیک ہے. اسی طرح کیلکیریا کمپاؤنڈس کے ساتھ بھی فاسفورس اچھا جاتا ہے. کیلکیریا فلور وغیرہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے گہرے امراض میں. اوٹائٹس میڈیا کا میں نے آپ کو سلفر بتایا تھا، لیکن اوٹائٹس میڈیا میں بچوں میں سلفر کے علاوہ ہیپرسلف بہت مفید ہے. کان کا درد جو مڈل ایئر میں ہو اس میں سلفر اگر کام نہ کرے تو بچوں میں خصوصیت سے ہیپرسلف کے کام کرنے کا امکان موجود ہے. یہ جو کیٹون پیدا ہو جاتی ہے شوگر میں جب بڑھ جائے ڈائبٹیز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیٹوسس. کیٹو ایسیڈوسس. ٹھیک ہے. کیٹوسس کیا چیز ہے؟ وہ یہ نہیں لگتی، وہ فائبرز کی بیماری ہے کیٹوسس. یہی چیز ہے، اس کو کیٹو ایسیڈوسس یا کیٹوسس از دی سیم. اچھا، مگر یہ فائبرز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس نے سینا میں لکھا ہوا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ سکی. Given half hourly to 2 hourly for a few doses has a specific effect on ketosis associated with febrile disturbances in children and can be given as a pathological remedy as well as the individual prescription. سمجھو تم؟ پھر پڑھوں؟ نہیں، ہاں ٹیمپریچر کا تو تعلق ہے، لیکن جو تم نے کیٹوسس کی تعریف ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ کیٹون جب شوگر بڑھ جانے کے نتیجے میں کیٹون پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے، کومے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا نام بھی اگر کیٹوسس ہے تو یہ ڈسکرپشن اس کے ساتھ فٹ نہیں کر رہی بظاہر. سمجھے ہیں؟
اس لیے کیٹو ایسیڈوسس تو پاسبل ہے, یہ کچھ اور ٹرم بھی پاسبل ممکن ہے ہو. اب دوبارہ غور سے سن لیں سارے ڈاکٹر صاحبان. سینا 6 پوٹینسی مطلب ہے 100 میں 100 ڈیلیوشن میں 6 پوٹینسی. سینا 6 half hourly or 2 hourly for a few doses has a specific effect on ketosis associated with febrile disturbances in children and can be given as a pathological remedy as well as the individual prescription. What do you make out of this? Doctor? Nothing. آپ بتائیں رملہ. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ انفیکشن سپر ایڈڈ ہو, اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے وہ تو خاص طور پر اگر کیٹون پیدا ہو گئی ہو تو پھر تو جو گردے ہیں اور پیشاب کی نالیاں ان میں بس پس بھی پڑ جاتی ہے اور انفیکشن بخار ہو جاتے ہیں. یہ تو کامن بات ہے. اس کی طرف ہو سکتا ہے اشارہ کر رہا ہو سکتا ہے. اور چلڈرن میں بھی ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پھر یاد رکھو سینا لکھی ہوئی ہے دوا, جو ان کے مٹیریل میڈیکل میں پڑھیں تو اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس چیز کا. سینا سے آپ کو کیا یاد آتا ہے, کیا چیز؟ بچوں میں چمونے ہوتے ہیں. اور سائنا سے سینا اور سائنا میں کیا فرق ہے؟ کنفیوز ہو گئے ہیں تھوڑے سے. دیکھیں چیک کریں, مجھے بھی بتائیں. بعض ملتے جو طرف سے ہوتے ہیں, ایک کی یادداشت غلطی سے سوئچ ہو جاتی ہے دوسرے کی طرف. اس کو کلیئر کر لینا چاہیے اتنا واضح کہ آئندہ کنفیوژن نہ ہو, ورنہ بغیر کتاب دیکھے آپ علاج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی سینا کیا چیز ہے ایز کمپیئر ٹو سائنا. ایک کا تو ملیریا سے تعلق ہے, بہرحال ملیریا سے بھی تعلق ہے, اور ایک وہ ہے جس میں ناک کی کھجلی اور ہونٹوں کے گرد یلوش ٹنج اس کا ذکر ملتا ہے, وہ سائنا میں ہے. سائنا میں ہے نا, اور وہ کیڑوں کی خاص دوا ہے, ناک کی کھجلی اور ارد گرد. سینا کیا چیز ہے؟ جی, تو آپ نے کون سی بتائی تھی؟ وہ تو سائنا ہے, میں تو سینا اور سائنا الگ الگ کہہ رہا ہوں. سینا از ناٹ well related, I suppose. سائنا از. الگ الگ دوائیں ہیں دونوں. ہم لوگ یہ سینا جو ہے وہ تو سینا پاڈ جو ہے ایز لیگزیٹو یوز کرتے ہیں. وہی چیز ہے, اچھا, اسی کو ہومیوپیتھی پوٹینسی میں تبدیل کیا گیا ہے. یہ چھوٹی ہے, وہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. نہیں آپ پڑھیں. یورین کا ذکر ہے نا سارا میں, اب پھر ہے وہی بات. اسپیسیفک گریوٹی انکریز ہو جاتی ہے, تھکش اور ہیویئر ہو جاتا ہے یورین. آگے ہاں, فاسفوچوریا سے مراد البومینوریا کے علاوہ نا فاسفوچوریا, فاسفورس آنا شروع ہو جاتا ہوگا پیشاب میں, فاسفورس آ جاتا ہے. اور جب فاسفورس آ رہا ہو تو پھر البومین بھی آ رہی ہوتی ہے اکثر, نہیں ہو سکتی ہے جی, ہو سکتی ہے. اور کیا ایسیٹونز, ایسیٹونز. ہاں ایسیٹون تو کیٹون بھی تو ایک ایسیٹون ہے. کیٹون کے علاوہ بھی تو ایسیٹونز ہوتی ہیں. کیٹون از اے ممبر آف ایسیٹون فیملی, اس لیے وہ وہی چیز ہے جو لکھی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, آگے بڑھیں. اچھا, never get down sensation. Never get done sensation. Burning in rectum with stimuli of bladder.
Strangulation of bladder, stimulatory tendency in bladder. Constipation with colic and flatulence. Liver Flatulence, enlarged- हाँ, Liver enlarged and tender. Stool hard and dark. With loss of appetite. Coated tongue. Bad taste and weakness. ठीक है. सेना का ये फीचर याद रखें. खसूसियत से इसको इसमें याद रखना है कि अगर पेशाब में शुगर बढ़कर खुसूसन बच्चों में कीटोन की स्टेज आ चुकी हो, और ये जो दूसरी इलामतें से लिखी हैं क्या थी बताया वो इसमें मजीद. बुखार हो साथ. हाँ, फीब्राइल सिम्टम्स, इन्फेक्शन भी हो चुकी हो, तो उसमें सेना 6 ताकत में रिपीटेड डोजेज में ये कहता है स्पेसिफिक है. इसका मतलब बहुत मुफीद दवा है, क्योंकि ऐसे केसेस का इलाज फौरी तौर पर करना बड़ा कारदारद है. आमतौर पर इंसान कंफ्यूज होकर इधर उधर हाथ पाँव मारता रहता है, तो सेना को नहीं भूलना चाहिए कभी. और जो ज़िमनी इलामतें हैं इसकी वो ये हैं कि जिगर सख्त हो जाता है इससे. इसकी बीमारी का जिगर से ज़रूर ताल्लुक़ है, और वो उसमें सख्ती भी आ जाती है, और इसमें स्टूल्स में जिगरी खराबी की इलामतें मिलनी शुरू हो जाती हैं. लेकिन वो ना भी हों तो यही 2 इलामतें बहुत काफ़ी हैं. उसमें children को लिखा हुआ है कि colic with the child seems to be full of wind. वो तो ज़िमनी चीज़ें हैं ना, वो तो हजार दवाओं में है. मैं कह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक केस बहुत ख़तरनाक केस होता है कि किसी को शुगर बढ़कर कीटोन आने शुरू, उसके मुंह से कीटोन की बू आती है. आपने अगर नेल पॉलिश को साफ करने वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल की, वो सफ़ेद से रंग का लिक्विड होता है, उसकी खास बू होती है ना, वो कीटोन है. नेल पॉलिश दूर करने का रिमूवर जो है वो कीटोन है. और ऐसा मरीज जिसके ब्लड में कीटोन आ जाए, उसके सांस से इस किस्म की बू आती है. खासतौर पर बच्चों को बाद बीमारियों में मैंने देखा है कि उनका ब्रेथ बिल्कुल कीटोन का ब्रेथ लगता है. उस पर इमीडिएटली ऐसे केसेस में मैं तो पहले फास्फोरस दिया करता था, और फास्फोरस को मैंने मुफीद देखा है. लेकिन ये इसने एक नई चीज़ बताई है सेना. लेकिन वो इसलिए फास्फोरस था कि वो पेशाब की इलामतों के बगैर भी कीटोन की बू आती है. बाज़ दफ़ा जो ब्रेक डाउन हो जाए ना, मसलन लंग्स वगैरह का, तो उससे भी कीटोन से मिलती जुलती बू आनी शुरू हो जाती है. निमोनिया ज़्यादा हो जाए, गले बहुत ख़राब होकर बुखार ज़्यादा चढ़ने शुरू हो जाए, तो जब बच्चा ब्रेक डाउन पे आता है तो उसके मुंह से कीटोन की बू आती है. लेकिन ये और चीज़ है, ये कह रहा है अगर शुगर हो पेशाब में और इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट की हो, तब क्या चीज़ मुफीद है डॉक्टर साहब? सेना. SENNA. 6 पोटेंसी, 6X नहीं, 6C. 6C का मतलब 6 पोटेंसी. काफी अटकारामी चीजें निकली हैं इसमें से, हैं? ये जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का ये कहता है इतना मुफीद है फास्फोरस बच्चों में कि आई शुड पुट इट एट 90% क्योर. The incidence of cure would be no less than 90%. Very big incidence, isn't it? जी बिल्कुल. चलो जी, ये हो गया. बविस्टा का क्या निकाला आपने? क्या कहीं इसमें टेंडेंसी नहीं है कि मोटापे नहीं है नहीं। बविस्टा में? तो इसलिए हो सकता है मुझे ये ट्यूबरकुलोसिस बोवाइनम और बविस्टा के दरमियान कंफ्यूजन किसी ज़माने में पैदा हो गया हो, लेकिन मैं खामखा ही दे रहा हूँ फिर. और बाद में इस कंफ्यूजन से नई चीज़ भी मिल जाती है. इसलिए किसी टेस्ट केस बनाया किसी को मोटे को बविस्टा देखें. मैं तो ट्रिनिडाद भी भिजवा चुका हूँ बविस्टा, याद है तुम्हें? एक दफ़ा वहाँ एक मरीजा थी, तो हमारे चंद महीने पहले एक ट्रिनिडाद जा रहा था कोई शख्स, उसके बाद मैंने बविस्टा भेज दी थी. पता करो वजन कम हुआ या बढ़ा है? कोई जिक्र नहीं इसमें, इशारा भी नहीं. वीकनेस दे दो हैं? इसमें तो वीकनेस तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा. अल्लाह माफी दे. ये डॉक्टर होना बड़ा खतरनाक काम है. आप गलती कर जाएंगे और मरीज मारा जाएगा.
مریض پھسلتا، آپ کی غلطی سے مریض پھسلتا ہے بیچارہ ہے. اس میں دیکھو بھی ویسٹرن کا لو. ابھی ہے وقت. اچھا جی، وہ خطوط کہاں ہیں خاص؟ اس میں صرف ایک چیز ہے. ہاں وہ مجھے یاد آ گیا، وہ ہمارا یہ بنگالی نہیں تھا نا، سوری یہاں کوئی نہیں تھا انگلینڈ میں جس نے وہ استعمال، نعیم شاہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا نعیم شاہ نے اسپائجیریا 200 استعمال کروائی. نارملی نعیم شاہ کے مزاج کے خلاف ہے ایسی باتیں کرنا. مجھے تعجب بڑا ہوا تھا کہ میں کہ شاید رشن سے شادی کر کے ترقی کر گیا ہے، لیکن وہ گھر کا بچہ تھا اس لیے مجھے نعیم دعا میں آیا. سید قاسم احمد جو میری بہن امت الحکیم کا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے کہ فلاں صاحب کو یہ تکلیف تھی. کہتا ہے اس نے مجھے اسپیسیفک لکھ کے نہیں پوچھا تھا، کہتا ہے میں نے آپ کا لیکچر سنا تھا جس میں آپ نے اسپائجیلیا کو اسپیسیفکلی بیان کیا تھا کہ اینڈوکارڈائٹس میں یا جھیلی کے سوجنے میں یہ بہت مفید ہے. تو اس پر میں نے 200 میں دی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن کے لیے لے گئے اس کو ڈال کے ٹرالی پہ، تو واپس بھیج دیا کہ وہاں نشان تک نہیں ہے کوئی اس بیماری کا. اس لیے اسپائجیلیا کو خاص طور پہ اس میں یاد رکھیں. آپ نے اینڈوکارڈائٹس فرمایا، پیریکارڈائٹس تھا؟ پیریکارڈائٹس، سوری مجھ سے غلطی سے پیریکارڈائٹس پہلے بھی وہی کہا تھا. اس پیریکارڈائٹس دل کے گرد کی جو جھلی ہے اس میں انفیکشن ہو گئی ہو یا انفلمیشن ہو گئی ہو اور وہ تھک ہو جائے تو بعض دفعہ اس میں پانی پڑ جاتا ہے اور وہ بہت تکلیف دیتا ہے. دل کو ہر وقت احساس ہے کہ ڈوبا. اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے ڈاکٹروں کو. پانی نکالتے ہیں یا جلدی کو بھی کچھ کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں اس میں سے تاکہ وہ وزن کم ہو. سرنج سے دباؤ کم، سرنج سے یا یوزلی چاک دے دیتے ہیں؟ انسیژن دیتے ہیں. تو یہ انسیژن سے بچ گیا اللہ کے فضل سے. دوسرا وہ کہاں گیا ہمارا لئیکا کا خط، وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ انتظار ہی کر رہی ہوگی کہ میرا ابھی تک ذکر نہیں آیا. گیمبیا کے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا، شاہدہ لئیکا نہیں، شاہدہ نام ہے. شاہدہ لئیک بڑے تجربے کر رہی ہے ہومیوپیتھی کے، اور جس رفتار سے چل رہی ہے مجھے خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کے میاں سے زیادہ مریض اس کے پاس آنے شروع ہو جائیں گے. اور کافی انٹیلیجنٹلی تجربے کرتی ہے اور پھر کیس ہسٹری رکھتی ہے. اس کا خط میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے فیچرز. ہاں یہ وہی کیس، یہ تو قاسم کا خط ہے. یہ ہے شاہدہ گیمبیا سے. اب یہ ایک ان کا تجربہ ہے جو میرے لیے نیا ہے. میں کبھی بھی یہ دوائی نہیں استعمال کرتا. کہتے ہیں ٹخنے میں سوجن تھی اور درد تھی. ٹخنے کی سوجن اور درد کے لیے کئی اور دوائیں ہیں، ایک میں نے پرسوں بھی بتائی تھی آپ کو، مگر اس میں خاص طور پر یہ جو موچ کی دوائیں ہیں، پیرس شروع میں، روٹا، رسٹاکس بھی کام آتی ہے. لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں نے اینٹیمونیم ٹارٹ کی 1000 کی دوائی لی. اینٹیمونیم ٹارٹ بتائی تھی، میں بھول گیا ہوں. پھر اینٹیمونیم ٹارٹ تو پیشاب آور ہوتی ہے، 1000 بتائی تھی موچ کے لیے. پیشاب آتا ہے زیادہ کیونکہ یہ لنگ میں پانی جمع ہو جائے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، مواد کٹھے ہوئے ان کو باہر نکالتی ہے. مین فیچر اس کا یہ ہے. تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا تو میں نے ضمناً آپ کو بتا دیا، میں خود بھول گیا تھا. یہ جو ٹخنے کی سوج ہے اس میں بھی ہم ڈائریٹک دیتے ہیں نا جی؟ ڈائریٹک دیتے ہیں جی ضرور. بس پھر یہ تبھی کام کر جی ضرور. مینلی اٹ از ڈائریٹک. اور بادی جسم کے اندر جو زہریلے موادات ہوں، خصوصاً اگر لنگز میں ہوں، ان کو یہ نکال کے باہر پھینکتی ہے. ایمیٹک بھی ہے، الٹی لانے کے لیے بھی یہ کام آتی ہے. اگر کسی مریض کو زہر کھا لے تو اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے ٹارٹ ایمیٹک.
اینٹی امونیم ٹارٹ کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں نا، اس کا جو خاص نام اس سلسلے میں ہے وہ ہے ٹارٹ ایمیٹک. کسی مریض نے غلطی سے زہر پی لیا، بچے نے پی لیا، اور فوراً ٹارٹ ایمیٹک پلا دیں تو الٹی کر دے گا. تو یہ سلیشیا سے ملتی ہے لیکن اور رنگ میں کام کرتی ہے. سلیشیا فورن باڈیز کو ریکگنائز کرتی ہے اور باہر پھینکتی ہے. ٹارٹ ایمیٹک لیکوڈز جو فاسد مادہ رکھتے ہوں ان کو باہر نکالنے میں مددگار ہے. اس وجہ سے وہاں کام کیا. پھر ٹخنے میں بھی اگر کام کرتی ہے تو یہی معنی ہے. وہ کہتی ہیں ٹخنے پر سوجن اور درد تھی، اینٹی امونیم ٹارٹ کی 1000 خوراک لی، پیشاب بہت آیا، 50 سے 80% تک سوجن کم ہو گئی. 10 روز بعد دوبارہ استعمال کی، پھر بلڈ پریشر کم ہو گیا سوجن کے ساتھ ہی. یہ ہو جاتا ہے جو پیشاب، ہاں ڈائریٹک سے. تو کہتے ہیں پھر ناجا استعمال کی کہ ٹھیک ہے. ناجا گرتے ہوئے بلڈ پریشر میں کاربوویج کے ساتھ ملا کے ہمیشہ دیتا ہوں، بہت افیکٹو ہے. حضرت بھابھی جان جب بیمار تھی تو بھائی جان مجھ سے بلوا کے ان کا بلڈ پریشر گرتا تھا تو اس میں دوسری دوائیں کام نہیں آتی تھیں. تو کہتے وہ اپنا نسخہ تو پھر میں فوراً فرق پڑتا تھا. ادھر دوائی دی، ادھر طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو یہ ناجا انہوں نے اکیلا استعمال کیا، کہتے ہیں اس کو مفید دیکھا. کہتے ہیں میں نے جو یہاں عورتوں پہ مینوپاز کے لیے پسٹیلا استعمال کیا اس کو مفید دیکھا ہے. جوڑوں کی سختی میں وہ تو خیر میرا عام روزمرہ کا نسخہ ہے، بہت ہی افیکٹو ہے. آرنیکا لیڈم لیکسس 200 میں یہ رومیٹزم اور اس قسم کی جو جسمانی دردیں ہیں ان میں میرا خیال ہے یقیناً 60-70% تک یہ کام کرتا ہے. اور ایسے مریض جو بالکل مایوس ہو گئے ہوں، جسے 2 قدم اٹھانا مشکل ہو یا ٹیڑھے چلتے ہیں یوں کر کے، ان کو دن مگر ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. دن میں 3 دفعہ شروع کرائیں، اور اب تک میرے علم میں اس کا بد اثر کوئی نہیں آیا. حالانکہ 200 طاقت میں تینوں گہری دوائیں ہیں. 3 دفعہ شروع کرائیں، ہفتہ 10 دن کے بعد 2 دفعہ، پھر 1 دفعہ کر دیں. اور اس کا فائدہ عجیب طرح ہوتا ہے. شروع میں بعض دفعہ گریجول فائدہ نہیں ہوتا، بعضوں کو ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. میں ان کو کہتا ہوں جاری رکھیں، اور 20-25 کے دن کے اندر اندر کیونکہ وہ آتی ہے کہ ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو گیا. مجھے بھی دی تھی 2 ہفتوں کے بعد فائدہ ہوا اس کا. آپ کو بھی یہی ہوا تھا نا؟ دیکھ لیں تینوں یہ دوائیں، لیکن 2 ہفتے میں لیتی رہی باقاعدہ. بس 3 ہفتوں کے بعد، وہ 3 ہفتے کے بعد فائدہ ہوتا ہے. ایک کیس میں 1 مہینہ کھائی اس نے، اور بڑی پیشنٹلی، بہت پیشنٹلی صبر کے ساتھ کھائی، اور اس کے بعد ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو گیا. وہ ملنے آئے، میں پہچانا نہیں، میں نے کہا چہرہ بدلا ہوا، سارا انداز بدل گیا، لائٹ قدموں کے ساتھ آئی. اس نے کہا 1 مہینہ صبر کیا مگر ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت ہی افیکٹو نسخہ ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں میں نے بھی استعمال کر کے دیکھا ہے، بہت مفید دیکھا ہے. کہتے ہیں جرمن جوڑے کو ان کے تھوجا مسے تھے جینیٹلز کے اوپر، اس کو کہتے ہیں تھوجا دی، اور دونوں کو شفا ہو گئی. یہ عموماً سائیکوسس کے نتیجے میں ہوتے ہیں، یعنی سوزاک وغیرہ ہو گیا ہو کسی ایک کو، خاوند کو یا بیوی کو، جس سے دوسرے کو لگ گیا ہو. اس کے نتیجے میں جو موقع نکلتے ہیں وہ قریب سے شروع ہو کر پھر باقی جسم میں پھیلتے ہیں. اگر دب جائیں تو پھر دوسری دور کے حصوں میں ظاہر ہوتے ہیں. امیڈیٹ جو افیکٹ ہے وہ اعضاء کے قریب ترین رہتے ہوئے. تو یہ کیس کوئی تازہ تھا شاید، وہ کہتی ہیں تھوجا 1000 میں دی اور بہت جلد شفا ہوئی. پولیپس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کلکیریا کاپ بہت مفید ہے. کہتی ہیں میں نے اپنے بچے کو خود استعمال کر کے دیکھا ہے. اس کو پولیپس تھے ناک کے اندر اور بخار بھی ہوتا رہتا تھا ہر وقت. کہتے ہیں کلکیریا کاپ 200 میں کھلائی ہے باقاعدہ، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے. پولیپس میں سورائنم بھی بہت اچھی ہے. قد لمبا کرنے کے لیے کہتے ہیں جو نسخہ ہمارا ہے اس کے علاوہ ایک اور نسخہ پاکستان سے ان کو ملا ہے جو کچھ مختلف ہے.
کہتی ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے، بہت مفید ہے. اور یہ جو لڑکا ہے نا چھوٹا ہمارا سفیر، ہمارا گنی پیگ، اس کو کھلاؤ. وہ یہ 4 انچ بڑھ گیا ہے، آگے جا کے رک گیا ہے، اس لیے اونچی پوٹینسی دی ہے پھر بھی نہیں بڑھ رہا. وہ صاف جواب ہے. یہ 2 دے دیا. اچھا، یہ نسخہ ان کا ہے بیراٹا کارب اور بیراٹا میور. نام انہوں نے لکھا ہوا کلورائڈ آف بیریم، وہ ایک ہی چیز ہے، بیراٹا میور. اور سوڈیم کلورائڈ نیکٹومیور، اور فاسفیٹ کیلشیم کیلکیریا فاس، اور فاسفیٹ آف آئرن یعنی فیرم فاس. ٹھیک ہے. پریگنینسی کے دوران اگر جوڑوں وغیرہ میں درد ہو تو یہ نسخہ کوئی حرج نہیں ہے، آدمی کا لیگسی وغیرہ کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن نیکٹومیور نہیں دینا. نیکٹومیور ابتدائی 3 مہینے میں ایبارشن کروا سکتا ہے، اور یہ اس معاملے میں بہت طاقتور دوا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا. اور بھی ہے کوئی خط؟ اچھا، دوائی لکھی ہوئی اس میں. ہاں، اس لڑکی کو میں نے سلیشیا بھی دی تھی، ایک دوا دی تھی رسولی کے لیے، اور اس کا پھر ٹیسٹ کے بعد خط آیا، بہت شکریہ کا دعائیا، کہ بالکل غائب ہو گئی ہے رسولی. اس کے نسخے میں سلیشیا تھی، کیلکیریا فلور تھی، اور فیرم فاس بھی تھی، اور کالی فاس. ہاں، سلیشیا اور فاسفورس آلٹرنیٹلی تھی. ہاں، وہ دوسری طرح سلیشیا میں جو کہنا چاہتا تھا نا کہ فاسفورس کے ساتھ جو مینٹ کرتی ہے بہت اچھی طرح، وہ سلیشیا آرسنک، سلیشیا فاسفورس آرسنک فاسفورس سلیشیا، ان سب کے کمبینیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، مفید ہیں. بعض لوگ ہاں اپنے تجربے لکھ رہے ہیں جو میں نے دعا دی تھی. ایک ہمارے برمنگھم کی جماعت کے ایک دوست ہیں، ان کو سائنس کی اتنی تکلیف تھی کہ کہتے ہیں مجھے نیند بھی رات نہیں آتی تھی. ایکس رے رپورٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن لازمی ہے. کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے نیکسفامی کا 1000 کی ایک خوراک دی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ، اور اب اللہ کے فضل سے بالکل سائنس ختم ہو گیا ہے، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں. ہومیوپیتھک دوائیں اگر صحیح استعمال ہوں وقت کے اوپر تو خدا کے فضل سے بہت گہری تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں اور بہت بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں. ایک صاحب کا خط ہے، یہ تو اس نے پوچھا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے اٹھا لا دیجیے. یہ خط جو نے کہا تھا آئندہ کلاس میں دینا.
ہاں یہ تھا جو بہت دلچسپ آیا تھا. ایک خاتون لکھتی ہیں کہ ان کی والدہ کی عمر ان کی ایک آنکھ کی نظر 20-25 سال سے بند تھی، بالکل ڈیڈ سمجھی جاتی تھی، صرف ایک آنکھ سے نظر آتا تھا. اور جو آنکھ بند تھی اس کا بھی چند ماہ پہلے آپریشن ہوا تھا اور کوئی اس کا فائدہ نہ ہوا. کہتے پھر جل نسیم سے دوبارہ دوسری آنکھ کا آپریشن کرایا. اس کی نظر بحال تو ہو گئی لیکن اس کی نظر تو بحال ہو گئی، لیکن ایک تو پہلی آنکھ کی نظر واپس نہیں آئی، دوسری اس آپریشن والی آنکھ سے پانی بہت بہنے لگ گیا جو سرخی پیدا کرتا تھا اور تنگ کرتا تھا. وہ کہتی ہیں میں نے آپ کو یہ تکلیفیں لکھی تو آپ نے نیٹرمیور 200 اور یوفریزیا 30 میں تجویز کی. نیٹرمیور 200 اونچی طاقت میں ہفتے میں 2-3 دفعہ اور یوفریزیا روزانہ 3 دفعہ. کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ آنکھ تو ٹھیک ہوئی، ساتھ پرانی کھوئی نظر بھی واپس آ گئی. یہ جو ہے نا اس میں یوفریزیا کے بجائے نیٹرمیور ہے اصل، جو میں نے تجربہ کیا بارہا. نظر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. سوڈیم کلورائڈ کا بیلنس بگڑ جائے اگر تو نظر پر برا اثر پڑتا ہے. تو اگر یہ نیٹرمیور 200 اس کو سیٹ کر دے دوبارہ تو پھر خدا کے فضل سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو گواہی موجود ہے. کہتی ہیں دکھایا اور وہ حیران رہ گئے ڈاکٹر بھی، یہ ہو کیا گیا ہے. 20-25 سال کی مری ہوئی نظر دوبارہ زندہ ہو جائے، تعجب کی بات ہے. یہ خاتون ہیں خود لندن کی، انہوں نے مجھ سے پوچھ کے اپنی والدہ کو وہاں نسخہ بھیجا تھا. وہ بہت پریشان تھیں اور وہاں سے جو جواب آیا پھر اس کے اوپر یہ خط مجھے بھیجا. یہ بھی کافی دلچسپ کیس ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی یعنی خاتون شادی شدہ بچوں والی وہ میرے پاس آئی کہ پچھلے 1 سال سے پیشاب پر کنٹرول نہیں رہا، بڑی مصیبت ہے، چھینک سے بھی از خود پیشاب خارج ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں رحم ڈھلک گیا ہے، اس کا اثر ہے یہ، اور جب تک آپریشن نہ ہو اور میجر آپریشن کرنا پڑے گا، سارا رحم نکالنا پڑے گا، اس وقت تک تم ٹھیک نہیں ہو سکتے. کہتے مجھے پریشانی سی آپریشن کے خلاف ہے، اس لیے میں آپ کے وسائل آپ نے نسخہ تجویز کیا جو یہ ہے سلیشیا 6X، کلکیریا فلور 6X، فیرم فاس اور کالی میور، یہ دن میں 3 دفعہ روزانہ، اور سلفر اور پائروجینم 200 میں، یہ اس کے علاوہ. کہتی ہیں میں نے جو دوا شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد مجھے بہت بہتری محسوس ہوئی ہر علامت میں. تو میں نے ہسپتال والوں سے کہا کہ میں پہلے سے بہتر محسوس کرتی ہوں، میرا دوبارہ چیک کریں. ڈاکٹر نے بجائے سے کہ مجھے آپریشن کی بجائے چیک کرنے کے آپریشن کی تاریخ بھیج دی. انہوں نے سوال ہی نہیں پیدا تو چپ کر کے آ جاؤ فلاں تاریخ کو. چنانچہ یہ گئی ہیں. پھر کہتے ہیں اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے تو غلط خیال ہے تمہارا. کہتی ہے میں نے بذریعہ فون ان سے کہا کہ میں کوئی اور نسخہ استعمال کر رہی ہوں، اس وقت میں نے ہومیوپیتھی کا ذکر نہیں کیا. اگلے دن مجھے ایمرجنسی چیک اپ کا وقت دیا گیا. دوبارہ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو علامتیں تھیں بیماری کی وہ سب غائب ہو گئی ہیں. تو جب یہ کام کرتی ہے دوا حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر شفا کا حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے اس کے حوالے سے کام کرتی ہے. براہ راست کسی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اس سے ٹریبیوٹ
to the most wonderful masterpiece of creation. Human जो immune system है unbelievable. मैन्युफैक्चर जिस तरह होता है पता है ना आपको, हर बीमारी जो जिस्म में वाक़या हो उसके तलाश में देखने के लिए बाद सेल्स बाद ग्लैंड से टी सेल्स मसलन रवाना होंगे या फेगोसाइट्स जाते हैं पहले, नहीं टी सेल्स, वो जाके उसकी मेजर करते हैं, कहते हैं किस किस्म के जरासीम है, कितना इनका कद है, क्या शक्ल है, और इनको ट्रैप करना हो तो किस शक्ल के सोल्जर चाहिए जो एग्जैक्ट उनको फिट हो जाए उन पर और पूरी तरह उनको ट्रैप कर लें, और वापस जाते हैं फिर पैगाम डिलीवर करते हैं कारखाने में जहाँ सिर्फ सेल्स हैं, कोई मुअय्यन चीज़ पैदा नहीं हो रही। वहाँ जाकर उसमें बाद मैसेंजर इनके हड्डियों के गुदे में भी जाते हैं कि वहाँ जाके वहाँ भी एक फैक्ट्री लगी हुई है, बाद दूसरे ग्लैंड्स पे जाते हैं, कहते हैं ये वाक़यात हम देख के आए हैं, इस तरह की चीज़ पैदा करो। उसके बाद जो जिस्म रद्द-ए-अमल दिखाता है उसको हम कहते हैं बुखार हो गया। वो जो बुखार हो गया ना, वो दरअसल जिस्म का रद्द-ए-अमल है, वो ख़तरनाक अलार्म बज जाता है कि फौरी तौर पर हंगामी बेसिस के ऊपर ये दिफाई सोल्जर्स सिपाही पैदा करने शुरू करो, और वो एग्जैक्टली उसी तरह पैदा होते हैं। अब कोई दैरिया के बच्चे ही होगा जो दैरिया रह जाए, अनबिलीवेबल है। खामोशी से एग्जैक्ट उसका डिक्लेयर करके फिर ऑर्डर टू मेजर, वहां से रिस्पांस है उन सेल से जिसमें कोई कॉमन सेंस नहीं, कोई होश नहीं, कोई पता ही नहीं, उनको एग्जैक्ट मैसेज डिलीवर हो जाता है कि ऐसा बनाओ। फिर वो जो सिपाही बनाते हैं वो ऐसा फिट होते हैं उनके ऊपर जाके कि उसको एंट्रैप करते चले जाते हैं और कोई उसका जिंदा रहने का चांस नहीं छोड़ते और खुद जान दे देते हैं साथ। तो ये सारे जो सोल्जर्स हैं ये शहद की मक्खियों की तरह जब वो बचाने जाती हैं, क्वीन को बचाने लगती हैं, तो डंग मारने के साथ खुद भी मर जाती हैं फिर। तो ये भी वही निज़ाम है, फिदाइयत का निज़ाम है दरअसल जो ज़िंदगी पैदा करता है। और इसी में इसीलिए शहीद को जिंदा करार दिया गया है। तो इम्यून सिस्टम का जो हैरत अंगेज़ निज़ाम है ये तो माइंड को बैफल कर देता है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है, और चुप करके इसका कभी जिक्र नहीं करते साइंटिस्ट। जहाँ इत्तेफाक से छोटा सा कोई मसला हल हो गया कि ये चीज़ कैसे पैदा हुई होगी, उसको शोर मचा देते हैं, हमें पता लग गया है कायनात कैसे बनी। और अपने अंदर जो मिस्ट्रीज हैं वो इतनी बेशुमार हैं कि उनको हल करने का इनके लिए सवाल ही कोई नहीं है। मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस इज कि इम्यून सिस्टम इज नॉट कंट्रोल्ड बाय माइंड, ना सबकॉन्शियस माइंड से ना कॉन्शियस माइंड से। इट्स एन इंडिपेंडेंट सिस्टम विद इन, नर्व से ताल्लुक है, लेकिन किस तरह है इसको अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं सके। स्टडीज हो रही हैं, रिसर्च हो रही है। एक एमडी स्टूडेंट आया था जो इसी रिसर्च में था, उसको मुझे पता नहीं था बल्कि कि ये रिसर्च में है। इम्यून सिस्टम की बात शुरू हुई, उसको मैंने कहा कि मेरे नज़दीक तो इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से है, क्योंकि जब तक रूह से ताल्लुक ना हो उस वक्त तक कोई सिस्टम अज खुद काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जो पैगाम भेजते हैं वो रूह को तक पहुंचते हैं, थ्रेटन करते हैं कि ये होने वाला है। उसके खिलाफ जो रद्द-ए-अमल है उसका मतलब है कि उस आखिरी कॉन्शियस एंटिटी से ताल्लुक है जो जिसको पैगाम मिला है, और उसकी कमांड पर फिर ये इम्यून सिस्टम इस तरह काम करता है कि हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि कैसे काम कर रहा है। तो मैं हैरान रह गया उसके जवाब पर। उसने कहा कि हमारे प्रोफेसर ने यही रिसर्च मेरे स्पूर्द की हुई है, और लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि पहले हम जो समझते थे कि इम्यून सिस्टम का दिमाग से ताल्लुक नहीं, वो तो दुरुस्त है, लेकिन किसी लेवल के ऊपर असाब से ज़रूर ताल्लुक है और बहुत डीप प्रोफाउंड ताल्लुक है। बस ये भी जो खुदा ताला के दिफा के कारखाने हैं, हैरत अंगेज़ एक जहान है, नाकाबिल यकीन। लाखों किस्म के सिपाही पैदा हो सकते हैं इम्यून सिस्टम में,
یہ اندازہ کر لیں. ایک دو شکلوں کے نہیں، جتنی شکلوں میں جراثیم دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں ان سب شکلوں میں سپاہی پیدا کرنے کی صلاحیت جسم میں موجود ہے. اس لیے جو موجود رہتی ہیں اینٹی باڈیز وہ جو ماں سے بچے کو ملتی ہیں وہ تو صرف 50 ہیں. باقی جو پیدا ہوتی ہیں وہ میڈ ٹو میجر، میڈ ٹو آرڈر، ایگزیکٹلی ٹیلی کرتی ہیں. اور اس کے لیے جو رنر جاتے ہیں انفارمیشن دینے والے جاسوس، وہ جواب لا کے دیں تو پھر بات ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ مجھے وقت ہو گیا؟ ٹھیک ہے، گڈ. مجھے وقت چاہیے، شکر ہے. لیکن ایسی باتیں بتائیں، حرج تو نہیں ہے کوئی وقت اصل پر ہم لیکچر چھوڑ کے یہ ڈیویٹ کر دیں کبھی کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا حضور پلیز یہ دوائیاں دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ کون سی؟ یہ جو ابھی آپ نے بتائی تھی. یہ تو نام بول رہا ہوں میں، امیون سسٹم کا دوائیاں تو نہیں بتا رہا. اس سے پہلے جو بہت ساری کٹی آپ نے. ہاں وہ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں. میں خط پڑھ رہا ہوں اس وقت، خط ختم کر کے واپس اس پہ آتا ہوں. پھر لو جی، اس نے پھر اپنا وہ اسٹریس ٹیسٹ بھی شروع کر دیا فوراً. کہتی کجا یہ حالت کہ چھینک سے بھی پیشاب خطا ہو جاتا تھا، اب کہتے ہیں میں رسی پھلان کے دیکھیے 150 دفعہ کوئی برا اثر نہیں. جسم بھاری محسوس ہوا کرتا تھا، بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا. کہتے ہیں مقامی جو اسکول ہے اس نے میرے آپریشن کے درمیان بلڈ سپلائی کا بھی مہیا کر لیا تھا، انتظام کر لیا تھا. کافی لوگ انوالو تھے، انشورنس بھی ہو چکی تھی. ہیڈ مسٹریس کو کہتا ہے اتنی خوشی ہوئی، کہتی ہے اتنی خوشی ہوئی، پتہ کیوں؟ کہ ان کی رقم بچ گئی. اچھا مزاج فکر کیا. میں کہا اس کی بڑی اچھی لگتی ہے اس کو. کہتی ہے ہیڈ مسٹریس کو تو اتنی خوشی ہوئی کہ بے انتہا خوشی ہوئی کیونکہ اس کی رقم بچ گئی. چلے اچھا ہو جو بھی ہوا. تو یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں کہ تک نہیں ہے، سائنس ہے، اس کا خدا کے قائم کردہ نظام سے تعلق ہے. اس لیے جو کچھ بھی اندر ہوتا ہے خدا نے پہلے سے بنا رکھا ہے. دوا کا صرف اتنا قصور ہے کہ یہ اس کو پیغام بھیجتی ہے کہ یہ خطرہ ہے. ہومیوپیتھک دوا صرف خطرے کا پیغام ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر یہ پیغام ٹیلی کر جائے اصل خطرے سے جو موجود ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. مثلاً ایک شخص کو سر درد ہو رہی ہے اور ساتھ خطرناک موت کا ڈر بھی ہے اور منہ چہرہ تمتمایا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ایکونائٹ دیں تو ایکونائٹ کا یہ کام ہے کہ وہ پیغام اندر بھیجے گا کہ میں چاہتا ہوں، جو انٹروڈر ہے، کہ تمہیں ایسی سر درد ہو کہ موت کے خوف سے تمہاری جان نکل رہی ہو، چہرہ تمتمایا ہوا ہو اور سر تپکن سے پھٹ رہا ہو. یہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغام باہر سے ڈیلیور ہوتا ہے، روح کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے اور اندر ایسی بیماری موجود ہے. اس پیغام کے رد عمل میں اندر سے دفاعی نظام جاگ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اچھا تم یہ حملہ کرنا چاہتے تو میں اس کے خلاف تیار ہوں. اور دیکھتا ہے تو چور اندر بیٹھا ہوا ہے اور اسی جوابی کارروائی میں وہ گھر کا چور مارا جاتا ہے. یہ خلاصہ ہے ہومیوپیتھک فلسفی کا. اور چونکہ کام کرتی ہے اس لیے کہانی نہیں ہے، یقینی بات ہے. لیکن کام کرتی ہے خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے. اور یہ اس کا کمال ہے کہ اتنے باریک پیغام کو وہ سمجھ لیتا ہے جس کو دنیا کی کوئی لیبارٹری معلوم نہیں کر سکتی. اگر لاکھ گنا کروڑ گنا زیادہ بھی تیز الیکٹرانک ایجادات ہو جائیں، ایجادات بن جائیں جو الیکٹرانک موجودگی کو محسوس کریں، تب بھی ہومیوپیتھک 1,00,000 کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتی. اندر کچھ ہے نا جس نے کیا ہے. اور مقابل پہ رد عمل ہوا اور پھر یہ پیغام امیون سسٹم کو پہنچا.
اس لیے میں نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ نروس سسٹم سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ پیغام تو جس وجود کو ملتا ہے اس کا براہ راست امیون سسٹم سے تعلق ہے، نروس کی معرفت وہ کام کرتا ہے، پھر وہ روح نروس پر سوار دماغ کے سینٹر پر قابو کیے ہوئے ہے، یہ آپریٹرس ہیں اس کے، تو اس ذریعے سے ضرور پیغام ملتا ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اب آپ کو میں تھوڑا سا جلدی ان دواؤں کا ذکر بتا دوں جو کہتے ہیں پہلے پڑھی جا چکی ہیں. کتنے منٹ کا ہے نسخہ؟ 4 منٹ کا. اچھا جی. ایگیریکس پتہ لگ گیا آپ کو کیا ہے؟ چل بلینز ہاتھوں واروں میں اور ہاتھ کانپنے کے لیے. ایلیوبینا کس کے لیے ہے؟ کیا ہاں ٹھیک ہے. کس چیز کی؟ کیسے کرونک کیسز ہیں؟ خزاں کے موسم میں جو الرجیز ہیں ان میں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس نے آدھی سی بات کی ہے وہ سمجھ لیں. ایلیومینا کے متعلق بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایلیومینا کا پوائزن اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر آپ روٹین کے طور پر ہر مریض کو بھی 200 طاقت میں کم از کم دے دیں تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ایلیومینا کا اگر کچھ عمل دخل ہوا تو اتنا حصہ ٹھیک ہو جائے گا اور مرض نکل جائے گی اور باقی علاج آسان ہو جائے گا. تو بعض لوگ اس کو روٹین بنا رہے ہیں ڈاکٹرز کہ ایلیومینا اتنا زیادہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ہم روٹین میں دے دیں تو نقصان نہیں ہے. سمجھیں؟ یہ بات تھی ایک. باقی اور بہت سی باتیں بتائی تھیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، خلاصہ بتانا ہے. اینتھریسینم کس لیے دیا جاتا ہے؟ کیسے پھوڑوں میں؟ ایسے پھوڑوں میں جو بہت زہریلے ہوتے ہیں، بعض دفعہ عورتوں کو کیل نکلتے ہیں تو اس کی چونچ جو ہے اس میں نلاہٹ پائی جاتی ہے اور وہ بڑے زہریلے کیل ہوتے ہیں، اس کو چھیڑنا بڑا خطرناک ہے اور پڑے رہ جاتے ہیں اسی طرح. ایسے بعض کیلوں والی ایک دفعہ ایک خاتون میرے پاس آئی تھی روا میں، ان کو میں نے اینتھریسینم 200 میں دی تھی اور بالکل ٹھیک ہو گئی، حیرت انگیز طور پر صاف ہو گیا چہرہ. اینتھریسینم کی دوسری خاص علامت یہ ہے کہ پیچز پر جلد اس کی اکھڑ جاتی ہے، یعنی جگہ جگہ سے جلد ٹکڑوں میں اکھڑ کے گر جاتی ہے. اور یہ جو کتوں کو بیماری ہے جلد کی، اس میں بھی اینتھریسینم کام آتی ہے کیونکہ ان کو بھی جگہ جگہ سے جلد ٹکڑوں میں گل کے اترتی ہے. اینتھریسینم گہرے نزلوں میں بھی جو کرونک ہوں ان میں بھی مفید ہے، کیونکہ جو جلد کے لیے اتنی مفید ہے وہ بعض دفعہ اندرونی جھلیوں میں بھی مفید ہوتی ہے. یہ خلاصہ ہے اینتھریسینم کا. اینٹیمونیم ٹارٹ کا آپ کو بتا دیا میں نے. اور ان دونوں دواؤں کے متعلق وہ کہتے ہیں دے آر آلموسٹ اسپیسیفک فار امپیٹیگو. امپیٹیگو ہے یا امپیٹیگو آپ پڑھتے ہیں؟ ہم تو پڑھتے ہیں امپیٹائیگو جی. ہاں میں امپیٹیگو کہتا ہوں. دونوں طرح سے. آپ کیا پڑھتی ہیں رملہ؟ وہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. کیا؟ ایگو بھی کہتے ہیں، ایگو. دونوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے اس کو ڈسکرائب کریں. چھالوں کے گچھے جو جلد میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں وہ خطرناک زہریلے چھالے ہیں جو گچھوں کی صورت میں جب وہ پھٹتے ہیں سوری تو ارد گرد اور پھر چھالے پیدا کر دیتے ہیں. انفیکشن کہتے ہیں اسے، جو جراثیم وہ بڑی مجھے جو کھانسی چل رہی تھی نا کچھ دن سے، جی اس کا آغاز ہوا تھا یہ قسم کے آم چکھنے سے اور وہ میں چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ کم سے کم چکھنا تو جائز ہے نا. اس کا پھر میں نے فاسفورس علاج ڈھونڈا کل اور بہت فرق پڑ گیا. کل کے لیکچر میں مجھے بار بار اٹھی تھی، دیکھا تھا آپ نے، ایک دم دھانس اٹھتی تھی. فاسفورس کھائی ہے 2 خوراکیں، ایک صبح نہار منہ اور ایک چلنے سے پہلے کھائی تھی اور ایک اب کھانے لگا. مجھے تو بہت فرق لگ رہا ہے. آواز کی کوالٹی میں فرق پڑا کہ نہیں؟ کچھ
ضمن میں بتا دوں کہ جو میں کنفیشن کرتا رہتا ہوں نا یہاں، اس پہ بعض لوگ خام خواہ گھبرا جاتے ہیں. میں نے کہا تھا میں نے آپریشن کیا ناخنوں کا، مجھے 2 فون آ چکے ہیں اس وقت سے، اور بڑے سا گھبرایا. میں کہا خدا کے واسطے آپ نے آپریشن کیا. میں بھی سوچ رہی تھی کہ بچپن میں کرتے ہوں گے. نہ بچپن میں پاگل تھا. یہ تو بڑے ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. بچپن میں کرتا ہوتا تو میرے انگوٹھے غائب ہو جاتے. بات یہ ہے کہ میں جس کو آپریشن کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر ہوں تو وہ کانٹے چھانٹے چیزیں، میں بالکل نہیں گوشت کاٹتا، بلکہ اتنی صفائی سے ناخن کے نیچے کوئی چیز ہلکا ہلکا داخل کر کے، درد تو ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ انسرٹ ہو جاتی ہے، اوپر سے بلیڈ سے اتنا حصہ کاٹتا ہوں ناخن کا جس کے نیچے وہ کوئی پلیٹ موجود ہوتی ہے. وہ جب کٹ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا اور دھکیل کے تو ناخن جو اندر گھسا ہوا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے مین ناخن سے. پھر اس کو کھینچنا ہے ذرا درد کا کام. اس کو تھوڑا سا یوں رس کے اس کے بل کے مطابق ایک دفعہ زور لگا کے کھینچ دیں تو ایک ٹیس نکلتی ہے اور ایک چیخ نکل سکتی ہے اور تھوڑا سا خون نکلتا ہے، لیکن اس کے بعد ریلیف ہو جاتا ہے. یہ آپریشن ہے. جو دوسرے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں وہ کاٹتے ہیں باقاعدہ. ابا جان کو بھی یہ تکلیف تھی، یہی میرے ورثے میں ملی ہے. افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہومیوپیتھی نہیں کرتا تھا، مگر ابا جان کرتے تھے، مگر اپنے اوپر نہیں چلتی تھی. تو کافی ایک بعض ایسے بوٹ بنائے ہوئے تھے جن کے ناخنوں کے ارد گرد سے خلا تھا، جگہ باقاعدہ ڈیزائن میں کاٹے ہوئے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں گاؤٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا تھا. تو پھر ایک دفعہ ایک ڈاکٹروں نے کوشش کی، مگر بھائی بہن نور وغیرہ نے بھی، آپریشن بہت تکلیف دہ ہوتا تھا. ایک دفعہ وہاں ایک شیخوپورے میں جراح تھے، اسماعیل صاحب عالم نام تھا ان کا. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میں بڑی دعائیں کر کے کروں گا، اور اب یہ سمجھیں کہ میرا جو نشتر ہے میرے دل پہ چل رہا ہوگا، اس لیے کوئی فکر نہ کریں. ابا جان اس کو ڈسکرائب اسی طرح کی کہتے ہیں، اس نے کمال کر دیا، پتہ نہیں لگنے دیا ہوا کیا ہے. لیکن ترکیب یہ تھی کہ اس نے پانی پٹی کی چند دن پہلے. میں جو دوا لگا کے میں نے کہا نا گلا دیتا ہوں اس کو پہلے یا بعد میں لگاتا ہوں، اس کی جگہ اس نے صرف پانی پٹی کی اور کہا کہ آپ کم سے کم 5 دن ہفتہ نماز پہ بھی نہیں جانا، گھر بیٹھ کے نماز پڑھیں لیٹیں. اور اس کے بعد جب اس نے پانی پٹی کی تھی نا، اس پہ پانی ڈالتے رہنا بس، اور کچھ نہیں کرنا. جب کھولا تو ناخن کھل کے نا از خود تقریباً سارا باہر آ چکا تھا، نرم بھی ہو گیا تھا، سفید رنگ کا گل کے، اور کنارے سے اس کو یوں اٹھ کے باہر آ گیا تھا. اس کے بعد اس نے اسی طرح نیچے کچھ چیز رکھ کے تو آرام سے اس کو کاٹ تراش دیا اپنے اس طرح سے، اور کہتے ہیں اس کے بعد بالکل تکلیف ٹھیک ہو گئی. پھر وہ کچھ دوائیں دیتا رہا تاکہ دوبارہ اندر نہ جائے. تو یہ جو آپریشن ہے یہ مراد یہ نہیں کہ میں گوشت ووشت کاٹ کوٹ کے پھینک دیتا ہوں ادھر ادھر، بلکہ ڈاکٹر اگر کریں تو پھر پھینکیں کچھ کاٹ کے. یہ جو دوا کھائی ہے جس کا نام سلیم کو یاد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تھائوسینینیمم ہے. ہم تو تھائوسینینم پڑھ جاتے ہیں، تھائوسینینیمم، سینینیمم، تھائوسینینیمم. مم نہیں ہوتی مما، مم مم یاد کر لیں، اور سینینی اب آسان ہو گیا، تھائوسینینیمم. یہ اس کے لیے نہیں ہے غلطی، سلیم بھول گیا، سلیم میں بھی بھول گیا تھا. یہ آپریشن کی دوائی ہے، وہ ہے میگنیٹک پولس آسٹریلس. اچھا تو بتایا کیوں نہیں استاد؟ شکر ہے مجھے خود ہی یاد آ گیا. میگنیٹک پولس آسٹریلیا نہیں ہے کیا؟ پہلے بولوں آسٹریلس، آسٹریلس، آسٹریلیس نہیں ہے،
ऑस्ट्रेलिस, तो यही रास्ता कुछ और है। हाँ। किससे? मस्टर्ड से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिस देख ही लेते हैं। क्या हो गया? ये चीज है, ये वही कह रहे हैं। आपने बनाया हुआ है? मैकपॉल आस्ट। मेरा ख्याल है पूरा समझना आसान है, मुखफ़फ़ समझना मुश्किल है। मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलिस। किसी हकीम ने किसी को सर दर्द का नुस्खा भेजा था, और वो काफ़ी उसकी घिसाई पिटाई करनी पड़ती थी दवाई बनाने के लिए। उसने जवाब में एक शेर भेजा दिखा उसको। क्या था वो शेर, याद है आपको? नहीं नहीं नहीं। जी मुझे याद है हुजूर। क्या? वो जो दवाई का नुस्खे का शेर था, वो ये था कि आपने भेजी दवाई दर्द सर का शुक्रिया। आपने भेजी दवाई दर्द का शुक्रिया कैसे हो गया? इसको घिसना और घिसाना दर्द सर। हाँ, इसका घिसना। आपने भेजी दवाई दर्द सर सो शुक्रिया। जी। इसका घिसना और घिसाना दर्द सर, ये भी तो है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिस है, इसका याद करना भी दर्द सर रहेगा। किसका? राजिया को कह रही थी कि उसकी दमा की बड़ी तकलीफ है, तो हुजूर ने फरमाया था कि कोई नई दवाई देंगे उसको। दमे के लिए मैंने आपको बताया था, फास्फोरस बहुत अच्छी है, और स्पेज़म दूर करने के लिए दमे का नोट कर लें। अभी ये बाकी बाद में कर लेंगे, वक्त नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिस यही कह रहा, ये अभी भी यही कह रहा हूँ। तो जो ऑस्ट्रेलियस कह रहे हैं गलत है, गलत है। ऑस्ट्रेलिस है। ऑस्ट्रेलिस। जो दमे की इमरजेंसी दवाएं हैं, उनको अच्छी तरह जो है नशीन कर लें। एक उनमें से है एकोनाइट और बेलाडोना मिक्सचर, जो गुर्दे की दर्द के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। 1000 ताकत में 2 खुराकें दें 10 मिनट के वक्फे से, तो अक्सर ये स्पेज़म को खोलने में मुमकिन होता है। ठीक है। दूसरा क्यूप्रम मेटेलिकम, ये भी एंटीस्पेज़मोडिक है और दमे की नालियों को खोलने में मुफीद है। तीसरा एक दवाई है जो बहुत इफ़ेक्टिव है और बाज़ दफ़ा लाइफ सेविंग ड्रग बन सकती है, उसका नाम है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। कैक्टस वो थूहर से बनी हुई दवाई है, जिसके मुताबिक कुरान शरीफ फरमाता है कि वो जहन्नम की गहराई में उसकी जड़ें हैं। वो ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें जहन्नम की गहराई में हैं। और अजीब बात है कि ज़ाहिरी तौर पर भी सहरा में मिलता है, और इसका फल बहुत ही लजीज होता है, और फूल की रंगत और तरह ऐसी है जिसे थोड़ा सा डर लगता है देख के। खूबसूरती में तेज़ी ज़्यादा है, मगर ये फल अगर 2-4 दिन को खा ले तो इतनी ख़तरनाक पेशाब की इलामतें पैदा होती हैं कि जिस तरह कैंथरिस की इलामतें हों, और वो पेशाब जल्द आता है और तकलीफ़ देता है और दर्द, और फिर अचानक दर्द से स्पेज़म्स पैदा होते हैं। यूँ करके थोड़ा सा पेशाब हुआ और यूँ जफ्फा पड़ेगा ज़ोर के साथ और बंद हो जाएगा। ये कैक्टस की ख़ास इलामत है। तो कैक्टस का जो मज़ा है वो कुरान करीम के बयान के मुताबिक गुनाह के मज़ा से मिलता है, और उसकी शक्ल वही है बिल्कुल, और पैदा भी डेजर्ट में होता है, जो बहुत गर्म चीज़ है। जितना गर्म हो इलाका उतना ही कैक्टस का फल मीठा नज़र आता है और असर ज़्यादा जहरीला। मगर अरब इसको खाते हैं, शौक़ से खाते हैं, मगर थोड़ा सा खा के छोड़, ज़्यादा मेरा ख्याल नहीं खाते वो। हैं
پھر ڈبیا میں کھایا ہوا ہے؟ جی بہت کھائے گودا کھاتے ہیں، بیج تو میں نے نہیں کہا، وہ اسپیزم پیدا کرتا ہے انتڑیوں کا ہو، جو سرکولر فائبرز ہیں ان کے اسپیزم میں اس سے زیادہ دباڑی کی دعا کوئی نہیں ہے، انتڑیوں کا ہو، نالیوں کا ہو، گردے کی جھلیوں کا ہو. اس لیے اس کو یاد رکھیں، دمے میں بھی اٹ کین ورک ایز لائف سیونگ ڈرگ، کیونکہ جہاں میں نے دیکھا ہے کام کرے وہاں حیرت انگیز تیزی سے کام کرتا ہے. 2 خوراکیں جی. میرے دمے کو کالی کاف سے فرق پڑا. اچھا، اس کا مطلب نروس دم ہے آپ کا. اگر کالی فاس سے فرق پڑا ہے، کالی کاف سے، ہاں وہ تو سانس کی نالیوں کی پرانی انفیکشن وغیرہ میں کہاں آمد ہے، انفیکشن دور کر دیتی ہے تو دما بھی ٹھیک ہو جائے گا. انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن یہ جو میں دوا کہہ رہا ہوں یہ خاص طور پر یہ ختم ہو گیا وقت. السلام علیکم، خدا حافظ.